السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پیج 449. فهذا القلب الزاکی هو الذي اقتضت حکمت اللہ وکرمہ واحسانہ ان یبذر فیہ بذور الایمان والمعرفۃ وان یسقیہ بماء العلم النافع لیقطف منہ صاحبہ ثمرۃ العمل الصالح وصرف عنہ الآفات المانعۃ من حصول الثمرۃ. فهذا القلب الزاکی، تو یہ پاک دل، هو الذی، وہ جو، اقتضت، تقاضا کیا، حکمت اللہ، اللہ کی حکمت نے، وکرمہ، اور اس کے کرم، واحسانہ، اور اس کے احسان نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کے کرم اور احسان کا تقاضا تھا، ان یبذر، کہ بوئے، فیہ، اس میں، بذور الایمان، بیج ایمان کے، سیڈز، بذور، والمعرفتی، اور معرفت کے. یہ کس قلب ذاکی کی بات ہو رہی ہے؟ جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، اور پھر جو لوگ بعد میں ان پر ایمان لائے، یعنی جن دلوں کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی طرف اشارہ ہے. وَأَن يُسْقِيَهُ بِمَاءِ الْعِلْمِ النَّافِعِ، اور یہ کہ وہ پلائے اس کو، اس قلب ذاکی کو، کیا؟ العلم النافع، نفع مند علم، لیقطف، تاکہ کاٹے، چننا ہوتا ہے نا، پک کرنا، منہ، اس سے، صاحبہ، اس کا ساتھی، یعنی اس کا اہل جس کو وہ دیے جا رہے ہیں، ثمرۃ العمل الصالح، عمل صالح کا پھل، تاکہ اس سے عمل صالح کا پھل نکلے، پھل پک کرے، یہ لے، اس سے حاصل کرے. قطف الازہار ہوتا ہے فلاورز پک کرنا. وصرف عنہ، اور پھیر دے اس سے، الآفات المانعۃ، ان آفات کو جو رکاوٹ ڈالنے والی ہیں، ہرڈلز کو، من حصول الثمرۃ، پھل کے یا نتیجے کے حصول سے، یعنی نتیجہ حاصل کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو بھی اس سے وہ دور کر دیتا ہے. عمل کرنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، علم کو عمل میں بدلنے کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کچھ پتا؟ شابش. بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کی رکاوٹیں. بیرونی کون سی ہے؟ شیطان ہے، اور اندرونی انسان کا نفس. اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، بیرونی میں ماحول بھی آ جاتا ہے، اور بھی چیزیں، لوگ بھی آتے ہیں. من شر حاسد اذا حسد آتا ہے. اور اندرونی میں تو انسان کے اپنا ہی نفس ہوتا ہے، اپنے ہی ارادے کی کمزوری اور نیت کی خرابی، ایمان کی کمی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. استغفار. امام ابن تیمیہ کا واقعہ کوئی بتائیں گے؟ جب ان کے علم میں رکاوٹ آتی تھی یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کتنی استغفار کرتے تھے؟ صبح سے دوپہر تک، دیر تک مسلسل استغفار. ہاں. اور کیا کرتے تھے؟ ایک آیت کی 100 تفسیریں دیکھتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے. اور پھر بھی جب تسلی نہیں ہوتی تھی تو جا کر دور دراز کسی آئسولیٹڈ ایریا میں اپنے گال کو زمین پہ رکھ دیتے یا مٹی ملتے عاجزی کے لیے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، انسان رکاوٹ محسوس کرے، تو ہر رکاوٹ کا جو علاج ہے نا وہ استغفار ہے. کیونکہ بعض اوقات ہماری اپنی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کسی شوق کی کمی، سستی، بخل، یہ چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کو اس کی وہ چیز نہیں دیتے، ہم کسی سے کوئی خیر، وہ کوئی میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے،
کوئی خیر کسی سے روکتے ہیں اور اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات سستی، بعض اوقات ضد، اس کو تو میں نے دینا ہی نہیں نا، اس کے ساتھ تو خیر کرنی نہیں، یا کوئی اور چیز، تو یعنی جو ہم کر سکتے ہیں کسی کے لیے وہ ہم کسی کے لیے نہیں کرتے، اور ہم اس وقت اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس وجہ سے میں اس کو نہیں دے رہی، اس وجہ سے نہیں دے رہی، اس وجہ سے نہیں دے رہی. ہو سکتا ہے کوئی وجہ جینوئن بھی ہو، لیکن بہت دفعہ ہم باعث ہوتے ہیں یا ہم دوسرے کی مجبوری یا ضرورت یا اس کی جو تکلیف ہے اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. وہ چیز جب ہم کسی سے روکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے بھی رکاوٹ آ سکتی ہے، اور خصوصاً اس معاملے میں رکاوٹ جس کا ہمیں شوق ہو یا جو ہماری ضرورت ہو، تو اس کا حل یہی ہے کہ استغفار کریں، جانے یا انجانے دونوں طرح سے جو ہم روکتے ہیں. ایک دن کا بھی اگر محاسبہ کریں نا تو ہر روز ہمارے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ضرورت کے ساتھ آتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما سے فرمایا تھا لا تو کی فیو کا علیہ کی. یہ حدیث کس نے پڑھی ہوئی ہے؟ لا تو کی فیو کا علیہ کی، اردو ترجمہ پڑا ہوا. یہ دو لفظ ہیں، یہ یاد رہے نا تو بندے کو اپنی اصلاح کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے. لا تو کی، اپنی تھیلی بند نہ کرو. وکا ہوتا ہے نا، پوٹلی سی نہیں ہوتی بٹوا، یا وہ جو اکثر شادیوں میں بد نہیں دیتے جس میں گتھلی کے علاوہ بھی ایک اس کا بڑا اچھا سا نام ہوتا ہے. تو یعنی تو کی وکا ہوتا ہے اس کا جو رسی ہوتی ہے نا، تسمہ وغیرہ، جیسے مشک کا بھی جو آگے باندھنے والا اس کو بھی وکا کہتے ہیں. تو لا تو کی، اسے گریں لگا لگا کے نہ رکھو. فیو کا علیہ کی، تمہارے لیے بھی گریں لگ جائیں گی. تم جی حضرت اسماء ہی سے کہا تھا آپ نے. تو یہ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ جو میں کہہ رہی ہوں اور بھی کی حدیث، یہ بالکل کنفرمڈ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ بعض اوقات پیسے ہی ہم کسی سے روکیں، کوئی بھی خیر ہو سکتی ہے. بعض اوقات کوئی شخص مانگنے والا، اس کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا نا، ہم اس سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو تمیز نہیں مانگنے کی. بعض اوقات وہ ہمارے آرام میں مخل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے اس طریقے سے وہ ابرپٹ اس کا سوال ہوتا ہے کہ ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو ایسے تمام مواقع پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو وہاں رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل جی. پھر جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے نا اور وہ نہیں مل رہا ہوتا، پھر ہمیں ساری اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں. اگر ہم جاننا چاہیں، وہ بھی جب ہی آتی ہیں جب ہم جاننا چاہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے اور پھر ہمیں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. جیسے ایک حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب مال دیتا ہے تو پھر اس کو آزمانے کے لیے نا کوئی ضرورت مند اس کے پاس بھیج دیتا ہے، اور جب وہ اس سے روک لیتا ہے تو اس سے بھی روک لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. جی. وہ جو کہانی تھی نا، گنجا، اندھا اور کوڑی. اندھے نے صرف یہ تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی مجھے اللہ نے دیا، باقی سب نے تو اس سے بھی انکار کر دیا کہ اللہ کی دین. ایک سوال ہے، کبھی کسی سے کچھ مانگو تو وہ کہتا بس تم اللہ سے دعا کرو، اور پھر اسے مانگو تو وہ کہتا تو اس کو اللہ سے دعا کرو، وہ دیتا نہیں، وہ اس کے پاس ہے وہ اتھارٹی کو دے سکتا ہے، اس سے کیا ہوئے گا؟ اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ بعض اوقات بچے چاہتے ہیں کہ ان کو سویٹ دی چلی جائے نا، ان کو میٹھا کچھ کھانے کو دیا جائے، اور اگر ماں دیتی جاتی تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا. تو دینے میں بھی حکمت کا تقاضا ضرور ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو وہ اس کے لیے نقصان دہ تو نہیں. اگر آپ کا دل یقین سے کہتا ہے نا کہ نقصان دہ ہے تو پھر بھی اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. تو انکار کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. ایسی صورت میں بھی انسان اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا تم دعا کرو اللہ سے، مثلا بچہ اگر کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو دینا اس کو نقصان دہ ہے، تو بجائے اس کے کہ میں نہیں دوں گی، جاؤ تم یہاں سے، یہ کچھ ڈانٹ ڈپٹ یا کچھ بھی، تو ہم کوئی بھی آسن طریقہ ہو. ہاں وہ تو پھر ہر شخص خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ ٹالنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. نہیں، ٹال کیوں رہا ہے اس کی وجہ جانی جائے گی نا. تو یہ
حکمت سے تعلق رکھتا ہے. اب جیسے قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ کسی کو ٹالنا چاہو تو کیا کرو؟ قل لہم قولا میسورا، کیونکہ آپ کے بعض اوقات اپنی کوئی ایسی شدید ضرورت ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ خود ابھی اپنے پاس ہی نہیں ہے کچھ. یعنی بعض اوقات لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہے لیکن آپ کے پاس واقعی ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک مروت ہوتی ہے نا، تو آپ کسی کو انکار نہیں کرتے، تو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں مال، بعض اوقات علم. اور کئی دفعہ میرے ساتھ ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں میں کسی مسئلے میں ان کو جواب دوں اور مجھے اس کا جواب خود بھی نہیں آتا ہوتا، مجھے خود پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جاننے کی یا کنفرم کرنے کی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو ایسی صورت میں انسان کو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ شاید جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو یہ بات نہ پتا ہو. کوئی آپ سے رشتہ ہی مانگنے آ جاتا ہے مثلاً، تو اب یہ تو نہیں کہ جو رشتہ مانگنے آیا ہے آپ اس کو اٹھا کے بیٹی دے دیں، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے. لیکن انکار کا بھی ایک سلیقہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ انکار نہیں کرو، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں رشتے کے انکار میں بھی اگر دین ہے، اخلاق ہے تو مت انکار کرو. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اور بات ہے. تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں انکار. لیکن بعض اوقات ہم صرف سستی سے انکار کرتے. اگر کوئی بہن بھائی ہمیں کہے ذرا یہ چیز مجھے پکڑاؤ تو خود کیوں نہیں لے لیتے، ایسے کر دیتے نا. تو بعض اوقات کسی کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے میں تکلیف لگتی ہے نا، خدمت کرنی پڑتی ہے، تو اس وقت فوراً سوچنا چاہیے کہ سستی ہے یا ضد ہے یا کوئی تعصب ہے یا بس صرف ایک خود ساختہ ایک خول اپنے گرد بنایا ہوا ہے، کہ وجہ کیا ہے، وجہ معلوم کرنی چاہیے. جی. سوئے ہو نا انسان، دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹا ہو تو بیل ہوتی ہے باہر اور بچے دیکھنے گیا باہر، وہ کہتا ہے آپ کو کوئی عورت بلا رہی ہے باہر. تو اس وقت دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اٹھ کے اس کو دیکھے اور ضرورت، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے واقعی بہت ضرورت مند ہوتی ہے. بالکل ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے. آج میں نے سوچا میں قیلولہ کر لوں اور مجھے شدت سے ضرورت تھی، تو ابھی میرے خیال 2-4 منٹ گزرے ہوں گے کہ کسی کا فون آ گیا. اتنا مجھے پتا تھا جس کا فون ہے وہ پریشان انسان ہے، کیونکہ میں نام پڑھ لیا تھا تو میں نے فون اٹھا لیا، وہ قیلولہ رہ گیا. 2-3 منٹ کا ہی ہوا ہوگا. تو بعض اوقات انسان نہیں بھی کال لیتا کہ انسان سمجھتا کہ اتنی ضروری نہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو اپنے آرام اور تھکاوٹ اور تکلیف کے اوپر دوسرے کی تکلیف کو ترجیح دینی پڑتی ہے. یعنی آپ کا اپنا ریزن بڑا جینوئن ہے کہ مجھے قیلولہ کرنا ہے، مجھے پڑھانا ہے، میرے 100 کام ہے، میں نہیں کروں گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. ساری باتیں جائز ہیں، جواز ہے، لیکن پھر بھی کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کسی بھی خیر میں اگر نیکی کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ ضرور سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پھیر کے وہ کروانا چاہتا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. جی تسبیحات کر لو، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا تھا اور وہ واقعی جینوئنلی ضرورت مند تھی کہ ان کے پاس ہیلپ نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے تھے. ماں باپ سے انسان کی کیا توقع ہوتی ہے کہ ماں باپ سب کو دے رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ جی، اور ہم دے سکتے ہیں. تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے بہتر آلٹرنیٹ بتایا جس سے صرف ان کا بھلا نہیں ہوا، ہم سب کا ہو گیا. مارکیٹ یا اسٹریٹ میں جو بیگرز ہوتے ہیں ان کو پھر لازمی دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے. اچھی بات، قرآن مجید میں آتا نا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. تو اچھی بات کر دینا بھی صدقہ ہے. مطلب یہ کہ آپ دے سکتے ہو پھر بھی صرف اچھی بات بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت کچھ دے دینا چاہیے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل انسان کا کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ان کو شاید یعنی کوئی بھی وجہ جینوئن ریزن اگر ہو تو بھی ان کو توجہ، محبت، ان کا دل رکھنا، کیونکہ ایسے بچے بعض اوقات توجہ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس سے بہتر چیز ان کو دے پا رہے ہیں تو ان سے بات کر لینی چاہیے، منہ نہیں پھیرنا چاہیے. جب ہم ایک نارمل لائف گزارے ہوتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے ہیں نا، تو اتنی مشکلات نہیں آتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تب زیادہ آنے لگتی ہیں.
تو ہمیں تب ایسا لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس وجہ سے آ رہی ہیں. وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم وہ اچھا کام کریں، اور وہ بعض اوقات صرف ہم سے نہیں، یعنی ہمارے اندر نہیں وسوسے ڈالتا، وہ یہ بھی کرتا کہ جا کے دوسروں کے اندر وسوسہ ڈالتا، اٹھو اور اس کو تنگ کرو تاکہ یہ صحیح نماز نہ پڑھ سکے. خاص طور پہ جب قرآن کلاس میں ہم آنا شروع کرتے ہیں، TQ جوائن کرتے ہیں، تو پورا سال سب کو یہی چبھی جاتا ہے کہ سال پورا ادھر لگا دیں. کچھ یہ بھی ہوتا ہے نا، اس سے پہلے کچھ کر نہیں رہے تو مشکل کا حال نہیں، ہمیشہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. صحیح، بالکل. فَأَنبَتَتْ أَرْضُهُ الزَّاكِيَةُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَنبَتَتْ تو اگاتی ہے، أَرْضُهُ اس کی زمین، الزَّاكِيَةُ عمدہ، من كُلِّ زَوْجٍ کریم ہر قسم کی عمدہ نباتات. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل مثال، ما اس کی جو بعثنی بھیجا مجھے، اللہ اللہ تعالی نے، بھی ساتھ جس کے، یعنی جس چیز کو مجھے دے کر بھیجا اس کی مثال کیا بھیجا، من الہدی والعلم ہدایت اور علم میں سے. کمثلی مانند مثال، الغیث الکثیر بہت زیادہ بارش کے ہے، اصاب اردن جو پہنچی ایک زمین کو یا ایک زمین پہ برسی، با محاورہ کرے تو، فکان منہا نقیۃ تو تھی اس زمین میں سے کچھ صاف ستھری، پاک، اچھی، قبلت الماء جس نے قبول کر لیا، جذب کر لیا پانی کو، فانبتت الکلأ تو اس نے اگایا چارہ، والعشب الکثیر اور بہت سی گھاس، وکانت منہا اجادب اور تھی اس میں سے کچھ بنجر خشک، امسکت الماء جس نے روک لیا پانی، فنفع اللہ بها الناس تو فائدہ پہنچا دیا اللہ نے ساتھ اس کے لوگوں کو، یعنی اس زمین کے، یعنی پانی رک گیا وہاں. فشربوا وسقوا وزرعوا تو انہوں نے پیا اور پلایا اور کھیتی باڑی کی. جی پانی، بارش کا پانی جو رک گیا تھا اس زمین میں. وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى اور وہ بارش پہنچی اس میں سے ایک دوسری جگہ کو. إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ جو ہموار خالی زمین تھی. قیعان کہتے ہیں پلین زمین کو جس پہ کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، سیدھی سیدھی زمین. لا تمسک ماء جو روکتی نہیں پانی کو، ولا تنبت کلأ اور نہ اگاتی ہے چارے کو یا گھاس کو. فذالک تو یہ مثل مثال ہے، من اس کی جو فقہ فی دین اللہ جس نے سمجھ بوجھ پیدا کی اللہ کے دین میں، ونفعہ اور اس کو فائدہ دیا، ما بعثنی اللہ بہ اس چیز نے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا تھا، فعلم تو اس نے خود بھی علم حاصل کیا، وعلم اور دوسروں کو بھی تعلیم دی. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا اور مثال اس کی جس نے اس کے ساتھ سر ہی نہیں اٹھایا، ولم يقبل هدى اللہ اور نہیں قبول کیا اللہ کی ہدایت کو، الذي ارسلت به وہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. یعنی دو طرح کی بیسیکلی زمینیں ہیں اور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں. ایک وہ ہیں جو خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ بھی نفع مند ہے. اور غیر نفع مند کون سی ہے؟ جو دوسری قسم نہ خود فائدہ اٹھایا نہ کسی کو پہنچایا. سوچئے ہم کس میں آ رہے ہیں. جو چیز صحیح سمجھ میں آ جائے نا وہ پھر عمل میں بدلتی ہے. ٹھیک ہے نا، بات تو سمجھ ہی کیا اس میں. بہت ہی زبردست حدیث ہے اور ہم سب سے متعلق، ہم سب کے بارے میں ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، نفع مند یا غیر نفع مند. نفع مند زمین کون سی ہے؟ جو پانی کو جذب کرتی ہے، یعنی خود بھی پانی پی لیتی ہے اور گھاس وغیرہ بھی اگا دیتی ہے، یا پھر خود روک لیتی ہے اور دوسروں کو پانی پلاتی ہے. اور غیر نفع مند کون سی ہے؟ جو ایک کا 100% نفع ہے، دوسرے کا 50% ہے اور تیسرے کا 0%.
یعنی خود عمل نہیں کیا. پانی کے بات ہے اس کے اندر سے جو جذب کرتے ہیں وہ ہمارا عمل نہیں. عمل کے بعد خدا اللہ کا باقی مقصد یہ تڑپ آتی ہے اور بھی کریں کوئی بھی پیچھے نہ رہے انسان نہ ہو مطلب اندر آئے ہی نہیں ایبزارب ہوا ہی نہیں وہ سارا سپرفیشل ایک اسٹیگنٹ واٹر وہ نظر آ نہیں سکتا دوسری کو. اس کا کوئی تعلق نہیں کہ کسی کو کیا نظر آ رہا ہے کسی کو نہیں, لیکن لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. اگر اس کو نہیں ہو رہا تو اوروں کو تو ہو رہا ہے. رب حامل فقہ, آگے کیا آتا ہے, الی من هو افقہ منہ. رب حامل فقہ, بعض فقہ جاننے والے اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی حامل فقہ کیا ہے, یہی زمین جس نے پانی روکا ہوا ہے. یعنی ایسے علماء, ایسے علم والے جو علم حاصل کر لیتے ہیں, ڈگری لے لیتے ہیں, انفارمیشن کی حد تک ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, خود کوئی عمل نہیں کرتے, خود اپنی ذات کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے, لیکن اس علم کو آگے نریٹ کر دیتے ہیں, ریلیٹ کر دیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتے ہیں, ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. فشبہ صلی اللہ علیہ وسلم القلوب بالارض والوحی بالماء, تو تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو زمین سے اور وحی کو پانی سے. دل کیا ہے, زمین ہے, اور وحی کیا ہے, پانی کی طرح. سبحان اللہ. فمن الارض ارض طیبة قابلة للماء والنبات وهذه الارض بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لزكاته فيه وثمرته ونمائه وهذا القلب خير قلوب العالمين. فمن الارض, تو زمین میں سے, ارض طیبة, اچھی زمین ہوتی ہے, قابلۃ للماء, پانی قبول کرنے والی, والنبات, اور گھاس یا پودے, نباتات. وهذه الارض بمنزلۃ القلب القابل لهدى الله ووحيه, اور یہ زمین اس دل کی طرح ہے جو اللہ کی ہدایت اور اس کی وحی کو قبول کرتا ہے. المستعد لزکاتہ فیہ, تیار ہوتا ہے اس کی نشو نما کے لیے اس میں. زکات کے دو معنی ہوتے ہیں نا, ایک پاک صاف کرنا اور ایک نشو نما دینا. وثمرتہ ونمائہ, اور اس کے پھل اور اس کی بڑھوتری کے. وہذا القلب خیر قلوب العالمین, اور یہ دل جہان والوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل ہوتا ہے جو ہدایت کو قبول کر کے پھر اس سے آگے پھیلاتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. ومن الارض كذلك ارض صلبة قابلة لحفظ الماء, اور زمین میں اسی طرح کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے, پانی روکنے کے قابل ہوتی ہے, یعنی وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن لیس فیہا قوت الانبات, لیکن اس میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی, آگے دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی فہذه الارض بمنزلۃ القلب الذي حفظ الوحی, تو یہ زمین اس دل کی طرح ہے جس نے وحی کو حفظ کر لیا, مثلا قرآن کا حافظ بن گیا. وَأَدَّاهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ, اور اس کو ادا کیا جو اس کو زیادہ سمجھتا تھا اس سے بھی. وَهَذَا فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ, اور یہ دوسرے درجے پر ہے. ٹھیک ہے, اب مثلاً یہ کہ آپ نے کوئی سورت یاد کی, اپنے بچوں کو سکھا دی, وہ خود بھی کبھی نہیں نماز میں پڑھی, اور نہ اس کو سمجھا, نہ اس پہ کوئی عمل کیا. یعنی ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو سمجھتا بھی ہے اور حفظ بھی کرتا ہے اور پھر آگے بھی سکھاتا ہے, اور ایک وہ ہے جس نے سمجھا کچھ نہیں, حفظ کر لیا اور آگے حفظ کرا دیا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ دوسرے درجے میں فائدہ اس کا بھی ہے. ومن الارض كذلك ارض قیعان, اسی طرح زمین میں سے وہ زمین ہے جو بنجر ہے, یعنی خالی ہے, خالی زمین. وہی الارض المستویۃ, وہ ہموار زمین ہے, التي لا تنبت, جو اگاتی کچھ نہیں, لکونہا سبخۃ, کیونکہ وہ پتھریلی ہے یا نمکین ہے. کل اس میں پڑھا تھا نا سباخ. فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا الْمَاءُ ذَهَبَ ضَائِعًا, پھر جب اس پہ پانی پڑتا ہے تو ضائع ہو کے چلا جاتا ہے. لم تمسکہ لشرب الناس, نہیں روکتی اس کو یہ زمین لوگوں کے پینے کے لیے. ولم تنبت بہ کلأن, اور نہ اس سے کوئی گھاس اگاتی ہے. لأنہا غیر قابلۃ, کیونکہ وہ اس قابل نہیں. سبحان اللہ, بارش کی باتیں کر رہے ہیں, بارش برس رہی. آمین. کہہ رہے تھے کہ 50% نفع مند ہے,
تو یہ 50% نفع مند ہے یا 50% نقصان دہ ہے؟ کیونکہ مطلب اگر ہم دین کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو جو عمل نہیں کرتا خود، تو مطلب قیامت کے دن تو وہ لوگ تو مطلب جو بالکل خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو دیتے ہیں، تو ان کو تو یہی کہا جائے گا نا کہ ایسا نا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی عمل نہیں کرتے. ہاں جی، یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ برے عمل ہی کرتے ہیں، اپنے علم سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا یہ کہ پوری طرح اس کو سمجھ نہیں رہے، جذب نہیں کر رہے نا، بس اس کو انفارمیشن ہوگی یا اندر نہیں اترا پوری طرح، لیکن جتنی انفارمیشن ملی اتنی آگے دے دی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک میسج آیا اور آپ نے اس کو بس سرسری سے پڑھ لیا اور فارورڈ کر دی، اور جس تک پہنچا اس نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا. کئی ریسیپیز ہم لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ دوائیاں یا کچھ اس طرح کی. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز براہ راست آپ کی ضرورت کی ہوتی بھی نہیں ہے. اب مثلاً ایک ڈاکٹر علم حاصل کر رہا ہے، کیا جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے وہ سارا وہ اپنے پہ اپلائی کر سکتا ہے؟ اسے آگے دینا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اس کو سیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، لے رہا ہے، لیکن آگے وہ نہ کسی کا علاج کرتا ہے نہ کسی کو سکھاتا ہے. مختلف طریقے سے پھر وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. بعضوں کا صلاحیت ہی آپ کی کم ہوتی ہے نا، یا آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ آپ وہ سارے کام نہیں کر سکتے، لیکن بعض لوگوں کو متوجہ کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور کر لیتا ہے. جیسے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو ان کے استاد نے اس طرف متوجہ کیا تھا، پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ علم ہم سے ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا، اس کی ضرورت کسی اور کو ہوتی ہے، تو ہم سیکھ کے دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں. ہاں مثلا جیسے بہت سے سبجیکٹس جو لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو خود اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک سروس دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے وہ کام تو وہ علم آگے جانے سے رک جائے گا، آگے نہیں جائے گا. اسی طرح مثلا وراثت کا علم تو ہو سکتا ہے آپ کسی کے بھی وارث نہ بنے، کوئی ہے ہی نہیں، رہا ہی نہیں ایسا کہ جس کے وارث ہو، لیکن آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں دوسروں کو ایک فرض ادا کرنے میں ہیلپ کر سکیں. اس سے کئی مثالیں ہو سکتی. صحیح صحیح مشکل ہے نا، کیونکہ ہمارے عورتوں کا فیلڈ نہیں ہے نا. دیکھیں اگر عورتوں نے کتاب البیوع نہ پڑھی ہو نا تو وہ اپنے ہسبینڈس کو سیدھے راستے پہ نہیں رکھ سکتی. ہاں حلال حرام جائز ناجائز مشورے نہیں دے سکتی، ان کی آمدنی پہ چیک نہیں رکھ سکتی. تو یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا. آپ خود نہ بھی تجارت کریں، لیکن اگر کوئی تجارت کر رہا ہے اور اس میں سے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو بتا تو سکیں. جی آج کل تو عورتیں خیر بہت خرید و فروخت کر رہی ہیں. چلیے، وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ، اور یہ حال ہے اکثر مخلوق کا. وَهُمُ الْأَشْقِيَاءُ، اور وہ بدبخت ہیں. الَّذِينَ لَمْ يَقْبَلُوا هُدَى اللَّهِ، وہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت قبول ہی نہیں کی، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جاننا ہی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے. وَلَمْ يَرْفَعُوا بِهِ رَأْسًا، اور اس کے ساتھ سر ہی نہیں اٹھاتے. وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَلَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو جو اس مرتبے پر ہو، مثابہ مرتبے مقام پر ہو، تو مسلمانوں میں سے نہیں، یعنی مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان بننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اب آپ مجھ سے یہ مت پوچھئے وہ کیا ہوتا ہے. واللہ عز وجل اعلم بمواقع فضلہ ورحمتہ وتوفیقہ ومن یصلح لها ومن لا یصلح لها. واللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل عالم زیادہ جانتا ہے، بمواقع جگہوں کو، فضل ہی اپنے فضل، و رحمتی اور رحمت، اور توفیقی اور توفیق کے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ اس کا فضل، رحمت اور توفیق کس تک جانی چاہیے، کون اس کے لائق ہے. ومن یصلح لها، کون اس کے لائق ہے. ومن لا یصلح لها، اور کون اس کے لائق نہیں ہے. وحکمتہ جل وعلا تأبى أن يدع ذلك عند غير أهله كما تأبى أن يمنعه من يصلح له. وحکمته، اور اس کی حکمت، جل وعلا جو بزرگ و بلند ہے، تأبى انکار کرتی ہے، ان يدع کہ رکھے، ذلك اس کو، عند غیر أهله اس کے پاس جو اس کا اہل نہیں، وہ نا اہل کو وہ دینا نہیں چاہتا.
کما جیسا کہ تأبا انکار کرتی ہے، ان یمنعہ من یصلح لہ کہ اس سے روکے جو اس کے لائق ہے، یعنی جو اس کے قابل ہے اس سے وہ روکنا نہیں چاہتا. وہو سبحانہ الذی جعل المحل صالحا وجعلہ اہلا وقابلا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے جگہ کو یا اس مقام کو صالح بنایا اور اس کو اہل اور قابل کیا. فمنہ الاعداد ومنہ الامداد ومنہ التوفیق. فمنہ الاعداد، تو تیار کرنا بھی اسی کی طرف سے، یعنی اسی نے وہ تیار کیا. ومنہ الامداد، اور امداد دینا بھی اسی کی طرف سے. ومنہ التوفیق، اور توفیق بھی اسی کی طرف سے، یعنی سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. فإن قیل، پھر اگر کہا جائے فہلا جعل المحال كلها كذلك، تو اللہ نے ساری جگہ ایسی کیوں نہیں بنا دی، سب کو ایک ہی طرح بنا دیتا. وجعل القلوب على قلب واحد، اور بنا دیتا دلوں کو ایک ہی دل کی طرح. قیل هذا القائل من اجهل الناس واضلهم واسفههم واصغرهم عقلا، کہا جائے گا کہ یہ ایسا کہنے والا لوگوں میں سے سب سے زیادہ جاہل ہے، سب سے زیادہ گمراہ ہے، سب سے زیادہ بے وقوف ہے، اور سب سے زیادہ کم عقل ہے. اصغرهم عقلا، یعنی نہایت ناسمجھ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا. وَهُوَ بِمَنزِلَةِ مَن يَقُولُ، اور وہ اس شخص کے قائم مقام ہے جو کہتا ہے لِمَ خَلَقَ اللَّهُ الْأَزْدَادَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ازداد کو کیوں پیدا کیا. ازداد کیا ہیں؟ اپوزٹس. وَهَلَّا جَعَلَهَا كُلَّهَا سَبَبًا وَاحِدًا، اور کیوں نہ ان سب کو ایک ہی سبب بنا دیا. بادل کی وجہ سے. فَلِمَ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تو کیوں اس نے پیدا کیے رات اور دن. والشیاطین والملائکہ، شیاطین اور فرشتے. والحر والبرد، اور گرمی اور ٹھنڈک. والداء والدواء، اور بیماری اور دوا. والروائح الطیبۃ والکریہۃ، اور عمدہ اور مکروہ ناپسندیدہ سمیلز، روائح خوشبو یا بو. والحلو والمرہ، اور میٹھا اور کڑوا. والحسن والقبیح، اور اچھا اور قبیح. والذکر والانثی، اور مرد اور عورت. ومن له ادنى مسکۃ من عقل يعلم ان هذا السؤال يدل على حمق سائله وفساد عقله. ومن له، اور جس کے لیے ہے ادنى مسکۃ، چھوٹا سا بھی اثر، من عقل، عقل کا، یعنی چھوٹی سی بھی عقل ہے جس میں. مسکا ہوتا ہے جس چیز سے پکڑا جائے، یعنی کوئی بھی چھوٹی سی پکڑنے کی چیز، یعنی ہولڈر، یعنی جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے کی حماقت پر دلیل رکھتا ہے اور اس کے عقل کے بگاڑ پر، فساد پر. وَهَلْ خَلَقَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْمُتَقَابِلَةَ إِلَّا مُوجِبِ رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَٰهِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَحَالٌ أَن يَتَخَلَّفَ مُوجِبُ صِفَاتِ كَمَالِهِ عَنْهَا. وَهَلْ، اور نہیں، خلق، اس نے پیدا کیا، هذه الاشیاء، ان چیزوں کو، المتقابلتی، اپوزٹ، الا، مگر، موجب، وجہ سے، ربوبیتی، اپنی ربوبیت کے، و الہیتی، اور اپنی الوہیت کے، و ملکی، اور اپنی بادشاہت، و قدرتی، اور اپنی قدرت کے، و مشیتی ہی، اور اپنی مشیت، و حکمتی، اور حکمت کے، و محال، اور محال ہے. محال کیا ہے؟ امپاسبل، مشکل. ان یتخلف، کہ وہ پیچھے رہے اپنی صفات کے کمال کے سبب سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کامل ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ان میں کوئی کمی کرنے کا موجب ہو یا سبب ہو. وَهَلْ حَقِيقَةُ الْمُلْكِ إِلَّا بِإِكْرَامِ الْأَوْلِيَاءِ وَإِهَانَةِ الْأَعْدَاءِ، اور کیا نہیں ہے اس کی بادشاہت کی حقیقت مگر اس کے دوستوں کے اکرام سے اور دشمنوں کی رسوائی سے. وَهَلْ تَمَامُ الْحِكْمَةِ وَكَمَالُ الْقُدْرَةِ إِلَّا بِخَلْقِ الْمُتَضَادَّاتِ وَالْمُتَقَابِلَاتِ وَالْمُخْتَلِفَاتِ وَتَرْتِيبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا، اور نہیں ہے حکمت کا تمام ہونا اور قدرت کا کامل ہونا مگر تضادات کی تخلیق سے اور متقابلات یعنی اپوزٹس کی تخلیق سے، والمختلفات اور مختلف ہونے کی حکمت یا تخلیق سے.
وترتیب آثارها علیہا، اور اس کے آثار کی ترتیب سے اس پر. وہل ظہور آثار اسمائہ وصفاتہ فی العالم الا من لوازم ربوبیتہ وملکہ جل جلالہ وعز سلطانہ، اور نہیں ہے اس کے اسماء و صفات کے آثار کا ظہور دنیا میں مگر اس کی ربوبیت اور ملک کے لوازم میں سے، یعنی اس کی ربوبیت تقاضا کرتی ہے اس بات کا. جل جلالہ عز سلطانہ، اللہ جل جلالہ اور عزت والا ہے، سلطان اس کا یا غالب ہے دلیل اس کی، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے. فہل یکون رزاقا وغفارا، کیا ہو سکتا ہے کہ جو رزاق ہے اور غفار ہے، وحلیما ورحیما، اور جو حلیم ہے اور رحیم ہے، ولم یوجد من یرزقہ، اور نہ وہ پائے جو اس کو رزق دے. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ رزاق کے ہوتے ہوئے، غفار حلیم اور رحیم کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا ہو کہ جس کو رزق نہ مل رہا ہو، ولا من یغفر لہ، اور اس کو بخشا نہ جائے، ولا من یحلم عنہ ویرحمہ، اور نہ اس کو برداشت کرے اور اس پر رحم کرے. یعنی یہ ساری صفات تقاضا کرتی ہیں کہ ایسا ہو. وہل انتقامہ الا من لوازم ربوبیتہ وملکہ، اور نہیں ہے انتقام اس کا مگر اس کی ربوبیت اور ملک کے لوازمات میں سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اس کی صفات کا تقاضا ہے. ہاں، وہل انتقام، دیکھیں دشمنوں سے انتقام لینا جو ہے نا، یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے اور اس کی بادشاہت کا. اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ کیسا بادشاہ؟ فَمِمَّنْ يَنْتَقِمُ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْدَاء، کس سے وہ انتقام لے گا اگر اس کے کوئی دشمن نہیں ہوں گے. يَنْتَقِمُ مِنْهُ، کہ انتقام لے ان سے، یعنی اگر اس کے اعداء نہ ہوں تو کس سے انتقام لے گا. ٹھیک ہے. وَيُرِي أَوْلِيَاءَهُ كَمَالَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، اور وہ دکھاتا ہے اپنے دوستوں کو اپنی نعمت کا کمال جو ان پر ہے. وَإِخْتِصَاصُهُ إِيَّاهُمْ، اور اس کا خاص کرنا ان کو، دون غیرہم، ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان سے، بکرامتہ وثوابہ، ان کی عزت کر کے ان کو ثواب دے کر. ولیس فی الحکمت، اور یہ حکمت میں سے نہیں ہے، تعطیل الخیر الکثیر، کہ خیر کثیر کو ریموو کر دیا جائے، لأجل شر جزئی یکون من لوازمہ، جزئی شر کی وجہ سے جو اس کے لوازمات میں سے ہے. یعنی کوئی کہے کہ اپنے گھر میں گلاب نہ اگانا کیونکہ اس کے ساتھ کانٹے ہوتے. دنیا نہیں بننی چاہیے تھی کیونکہ یہاں کرپشن ہے. پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا کیونکہ یہاں لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے. یا ایسی باتیں ہم کئی دفعہ کرتے ہیں نا اپنے عام روزمرہ زندگی میں بھی. جزئی شر کی وجہ سے ہم خیر کثیر کی ناشکری کرتے ہیں. کیوں میری یہاں شادی ہوئی، خیر کثیر ہے اس میں، لیکن کوئی تکلیف بھی ہے. اب کیا ہے، ساری جو نعمتیں ہیں، ساری فیسلٹیز، ساری عزت کرامت شرف، سب کچھ بھول کے، کوئی بھی لڑکی ہو چاہے سسرال کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل رہتے ہیں کیونکہ نئی ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوتی ہے. تو اب دیکھیے کہ ایک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی، اس کا سٹیٹس اور ہوتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کا سٹیٹس اور ہوتا ہے. کیا کوئی فرق نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ماں باپ کے گھر چاہے کتنے بھی لاڈ ملے، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ایک شوہر کی بیوی بن کر ہوتا ہے. اور پھر اس پر اگلی لیئر کیا ہے کہ شوہر اگر پڑھا لکھا ہو، مزید کیا ہے، سسرال والوں کا ایک سٹیٹس ہو، یعنی مقام ہو، دنیاوی عزت ہو، پھر یہ کہ اللہ نے رزق دیا ہوا ہو، پھر اللہ نے سہولتیں دی بھی ہوں. کیونکہ بیوی کا اپنا تو کوئی کمال اس میں نہیں ہوتا کہ وہ فلاں کی بیوی ہے یا فلاں کی بہو ہے. کیا خیال ہے؟ شادی کے بعد یہ جو سارے سٹیٹس ملتے ہیں ایک لڑکی کو، شوہر کی وجہ سے ملتے ہیں نا. تو پھر اگر چھوٹی موٹی جزئی کوئی شر ہے یا جزئی کوئی تکلیف ہے تو زندگی تو ساری اسی طرح ہی ہے، ہر جگہ یہی ہے. خیر کامل دنیا میں نہیں ہے، خیر کامل جنت میں ہی ہے. 100% یہاں کوئی بھی چیز نہیں ملتی.
سورہ الفرقان کے آخر میں آتا ہے نا کہ جب وہ دعا مانگتے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو اس کے بعد آتا ہے نا بما صبروا، کہ وہ جنت میں داخل ہوئے اس کے ان کے صبر کی وجہ سے. تو صبر کی ورڈ ہے. استاذہ یہ جو سوال ہے جس پر جاہل، گمراہ، بے وقوف اور اس طرح کی کہی گئی ہیں، لیکن یہ سوال بہت زیادہ سننے میں مختلف طریقے سے ملتا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے، یہ کیا ناانصافی نہیں ہے، انجسٹس نہیں ہے کہ کچھ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے؟ تو اس طرح کی باتوں کو ہم کیسے پھر آنسر کر سکتے ہیں؟ کیوں چنتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، یہ پوچھنا چاہیے کہ کسی کو بھی وہ جب چنتا ہے تو کیوں چنتا ہے. ساری بحث یہی ہو رہی ہے کہ اس کو وہ اس قابل پاتا ہے. قابل بھی تو اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے. ٹھیک ہے، قابلیت اس کی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ اختیار بھی تو ہے نا. بڑے بڑے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اختیار کو غلط بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی اس آزادی کی وجہ سے جو ان کو دیا جاتا ہے. جیسے مثلاً کسی کو مال دیا اللہ نے، کیا سب مال رکھنے والے ایک طرح خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا صحیح خیر کے کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح اللہ جس کو سمجھ، عقل اور نعمتیں دیتا ہے تو ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. یہ ارادہ اور اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے کہ جیسے چاہو استعمال کرو. ان میں سے جو پھر بہتر کرتا ہے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مزید خیر کرتا ہے. سر جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق اہل ارض کے دلوں کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا تو ان کو پھر وہ مقام دیا. پھر دلوں کو دیکھا تو پھر ان کے اصحاب تھے، ان کو اصحاب بنا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے. یعنی ہمیں دل دیا اور پھر اختیار بھی ساتھ دیا ہے. کوئی بھی نعمت جب ہمیں دی ہے تو پھر ہمیں ساتھ اس کے آزادی بھی ایک دی ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تو استاذہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیشیلی سارے انسان ایک ہی لیول پر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کو ایک جیسی مسلم پیدا ہوتے ہیں نا، فطرت پر پیدا ہوتے. فطرت سب کی اللہ نے اچھی بنائی ہے، پھر وہ معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں صحیح. ایکسٹرا کام کر رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. فالغیث الذی یحیی اللہ بہ البلاد والعباد والشجر والدواب کم یحبس من مسافر وکم یہدم من بناء وکم یعوق من مصلحۃ. کہتے ہیں کہ یہ جو بارش برستی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلاد اور عباد کو سیراب کرتا ہے، بندوں کو بھی اور شہروں کو بھی، اور کتنے اس کے فائدے بے شمار ہیں، کتنی پولوشن ختم ہوتی ہے اور کتنی فصل اگتی ہے اور بندوں کا پانی اور جانوروں کے لیے، اور کتنے کتنے فائدے ہیں بارش کے نا. والشجر والدواب، درخت اور جانور. لیکن ساتھ ہی کیا ہے، کم یحبس، کتنے ہی روک دیتی ہے من مسافر، مسافروں کو. کتنے جہاز پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں، فلائٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں. وکم یہدم من بناء، کتنی عمارتیں گر جاتی ہیں. وکم یعوق من مصلحۃ، کتنی مصلحتیں ہیں ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کئی چیزیں رک جاتی ہیں، کئی کام نہیں ہو پاتے. ہوتا نا. ولیکن این ھذا مما یحصل به من المصالح العظیمۃ من الارواء والانبات والحیات. اس کے مقابلے میں وہ کتنا ہے جو حاصل ہوتا ہے عظیم مصلحتوں میں سے جو سیرابی اور اگانے اور زندگی سے متعلق ہے، اور کتنے فائدے بھی تو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. وہل تلک المفاسد، اور کیا یہ خرابیاں، یہ کون سی، یہ جو مسافر کا رکنا اور گھروں کا گرنا، فی جنب هذه المصالح العامة النافعة الا كطفلة فی بحر. ان بڑی بڑی مصلحتوں، عام نافع مصلحتوں کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں ایک چھینٹ کے برابر ہے. تفلہ ہوتا ہے بساق، تھوکنے بولتے وقت منہ سے جیسے قطرہ یا چھینٹ یا تھوک، سمندر کے مقابلے میں. وہل تعطیلہ، اور کیا اس کو روک دینا یعنی بارش کو، لئلا تحصل تلک المفاسد، تاکہ یہ مشکلات پیش نہ آئیں. ہلا موجب لأعظم المفاسد، مگر یہ کہ وہ زیادہ سبب ہے بڑے بڑے مفاسد کا. والہلاک والدمار، ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے. وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع لعباده، اور یہ سورج جس کو اللہ نے مسخر کیا اپنے بندوں کے فائدوں کے لیے. وانضاج ثمارهم واقواتهم، اور ان کے پھلوں کے پکنے کے لیے اور ان کی روزیوں کے.
کم تؤذی بحرھا مسافرا وغیرہ، کتنی اذیت دیتا ہے مسافر وغیرہ کو، دھوپ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے گرمی سے. وکم تجفف رطوبتا، اور کتنی ہی رطوبت کو خشک کر دیتا ہے، ڈرائی کر دیتا ہے. وکم تعطش من البہائم، اور کتنا پیاسا کر دیتا ہے جانوروں کو. وکم تحرق من نبات اخضر، اور کتنے ہی سبز پودے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں. ولیکن این یقع ھذا فی جنب ما فیھا من المنافع والمصالح، لیکن یہ کہاں واقع ہوتا ہے؟ بڑے بڑے منافع اور مصالح کے ساتھ ہی، اس کے پہلو میں ہی. وتعطیل الخیر الکثیر لاجل الشر الیسیر شر کثیر، خیر کثیر کو روکنا، اس کا معطل کرنا چھوٹے سے شر کی وجہ سے، یہ بہت بڑا شر ہے. وہو خلاف موجب الحکمت التی تنزہ اللہ سبحانہ عنہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خلاف سے پاک ہے. فحقیقت الانسان ان نفسہ جاہلۃ ظالمۃ فقیرۃ محتاجۃ للعلم والہدی، انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا نفس کیا ہے؟ جاہل، ظالم، فقیر، محتاج کس چیز کا؟ علم اور ہدایت کا. والشر الذي يحصل للانسان نوعان، عدم و وجود. انسان کو جو شر پہنچتا ہے وہ دو طرح کا ہے، عدم کا اور وجود کا. ایک کچھ چیزوں کے نہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کے ہونے سے ہوتا ہے. کیا چیز نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے؟ فالاول، تو نمبر 1 کا عدم العلم والایمان، علم اور ایمان کے نہ ہونے سے. وعدم الصبر وارادۃ الخیر، صبر اور خیر کے ارادے کے نہ ہونے سے. وعدم العمل بذلک، اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے. والثانی الشر الوجودی، دوسرا ہے شر کا موجود ہونا. کل عقائد الباطلہ، باطل عقائد، والارادات الفاسدہ، اور فاسد ارادے. فذلک من لوازم ذلک العدم، تو یہ عدم کے لوازم میں سے ہے، یعنی ایمان اور علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ باطل ہوا ہے. فمتى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس، تو جب بھی علم نافع اور عمل صالح نفس سے معدوم ہو جائے گا، نہیں ہوگا انسان کے اندر، لازم ہوگا ان یخلق الشر والجہل وموجبہما ولا بد، کہ پیدا ہو جائے شر اور جہالت اور ان کا موجب، اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. لأن النفس لا بد لها من احد الضدین، کیونکہ نفس کو ان دو میں سے کسی ایک کو تو اپنانا ہی ہوتا ہے. فإذا لم تشتغل بالامر النافع الصالح، جب وہ نہیں مشغول ہوتا نفع مند بہترین کام کے ساتھ، اشتغلت بالضد الضار الفاسد، تو مشغول ہو جاتا ہے اس کے اپوزٹ کے ساتھ جو نقصان دہ اور فاسد ہوتا ہے. وهذا الشر الوجودی هو من خلقه تعالی، یہ وجودی شر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے ہے. لأنه خالق كل شيء، کیونکہ اللہ ہر چیز کا خالق. لیکن كل ما خلقه الله فله فيه حکمة لأجلها خلقه، لیکن جو بھی اللہ نے پیدا کیا اس میں حکمت ہے اور جس کی وجہ سے اس نے اس کو بنایا ہے. فلو لم يخلقه فاتت تلك الحکمة، اگر اس کو نہ بناتا تو یہ حکمت فوت ہو جاتی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.